Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. چکا ہے احرام کی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں. خوشبو آپ لگا سکتے ہیں. غسل کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے. اب اس غسل کا شریعت عمرے کے لحاظ سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ حلال ہیں, خوشبو لگائیں نہ لگائیں. چادریں اتارنی ہیں کہ نہیں اتارنی آپ کی مرضی. اب وہ احرام کی چادریں نہیں ہیں, اب وہ عام چادریں ہیں. اتاریں نہ اتاریں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. شریعت کا اب ان سے کوئی تعلق نہیں رہا آپ سے اس لحاظ سے, عمرے کے لحاظ سے. عام طواف کے ساتھ صحیح نہیں ہے. چلیں جی جی پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمرہ مکمل ہو گیا, چادریں ابھی اتاری نہیں ہیں, اوپر سے نماز کا ٹائم ہو گیا. حاجی صاحب پڑھیں. اب وہ چادریں آپ کا عام لباس ہے, عربوں کا لباس پہلے 2 چادریں ہی ہوتا تھا. ہاں جی چلیں جی. حج کے ایام لو جی, حج کے کتنے ایام میں گن لیں؟ 8 ذی الحجہ, 9, 10, 11, 12, 13, کتنے ہو گئے؟ 6. چلیں جی آگے. حج کے مقامات کا تصویری خاکہ لو جی, وہ ہے مکہ اور یہ ہے مینا. اور یہ دیکھنے کہ آپ دیکھیں نا, آپ نے 8 تاریخ کو مکہ سے نکلنا ہے نا, تو کہاں آئیں گے؟ مینا میں. مینا سے 9 تاریخ کو کہاں آئیں گے؟ وہ دیکھنے کدھر آپ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اب عرفات سے رات کو آپ 9 تاریخ کی رات کو کہاں پہنچ جائیں گے؟ اور مزدلفہ سے واپس آپ دوبارہ کہاں پہنچ جائیں گے؟ مینا. اور پھر مینا سے آپ مکہ دوبارہ پہنچیں گے. تو یہ تصویری خاکہ تھا. چلیں جی. 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن. چلیں جی شیخ صاحب لو جی, مکہ میں اپنی رہائش گاہ سے حج کے لیے احرام باندھنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے گروپ کے لوگ 7 تاریخ کو کہاں لے آئیں گے؟ مینا میں. اکثر حاجیوں کو اب کمپنیاں جو ہیں وہ 7 تاریخ کو ہی مینا میں لے آتی ہیں, لیکن حج کس تاریخ کو شروع ہوتا ہے؟ تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. یا تو 7 تاریخ کو آپ اپنے ہوٹل سے چادریں باندھ لیں, لیکن نیت نہیں کرنی. وہ چادریں ایسے ہی ہے جیسے میں نے کہا تھا, ایئرپورٹ سے باندھنا چاہیں تو باندھ لیں. تو چادریں کیونکہ وہاں آپ تنگ ہوں گے, اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ابھی سے اپنے ہوٹل, یہاں پہ اچھا ہوٹل ہے تو یہاں پہ غسل کر کے چادریں باندھ لوں, کوئی بات نہیں, باندھ لیں. اور اگر آپ کہیں کہ میں 8 تاریخ کو باندھوں گا تو 8 تاریخ کو باندھ دیں, لیکن نیت بہرحال آپ نے 8 تاریخ کو کرنی ہے. 8 تاریخ سے پہلے حج کی نیت نہیں کرنی. 8 تاریخ کو آپ نیت وہاں سے کریں گے جہاں آپ 8 تاریخ کو موجود ہوں گے, جدھر آپ موجود ہوں گے. جی اس کا ٹائم ابھی آنے والا ہے. جی احرام باندھنے سے پہلے آپ نے کیا کہنا ہے؟ جی لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنی. نیت کہاں ہوگی؟ دل میں. اور زبان سے جو کہیں گے لبیک حجن, وہ کیا ہوگا؟ تلبیہ. اچھا جی, احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا ہے, اور ایک بار یہ لفظ ادا کر لیں, اللہم ہادی حجہ لا ریا فیہا ولا سمع. اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے. یہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے. چلیں گے. مصروفیات. وادی مینا میں 5 نمازیں اور رات کا قیام کرنا ہے. 8 تاریخ کو آپ پہنچ گئے مینا میں, اگر آپ مینا میں نہیں تھے, اور آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے نیت کر لینی ہے, اور نیت کر کے تلبیہ شروع ہو جائے گا آپ کا. تو پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے, کتنی رکھتے ہیں؟ 2. عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, اور اس کے بعد وتر بھی پڑھ لیں, اور پھر آپ ذکر کار کرتے کرتے سو جائیں. وتر پڑھنی ہے, بالکل پڑھنی ہے. اور وہ جتنے ادھر پڑھتے ہیں حاجی صاحب وہی مسئلے ہیں, پرانے مسئلے ہیں. یہ اب نہ چھیڑیں, یہاں پہ 1 ہے کہ 3 ہے کہ 5 ہے کہ 7 ہے. چلیں جی. اچھا جی, وہ آگے لکھا ہوا گیا, وہ پڑھیں جی. احرام باندھنے کے بعد نماز ظہر سے پہلے تلبیہ کہتے وادی مینا پہنچنا ہے, اور 8 ذی الحجہ کی رات مینا میں قیام کرنا ہے. کرنے والے کام کیا ہیں وہاں پہ؟ نماز ظہر سے پہلے مینا پہنچنا چاہیے, لیکن اگر نہ پہنچ پائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی دم نہیں ہے. مینا میں 5 نمازیں ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور اگلے دن نماز فجر بھی ادا کرنی ہے. ظہر, عصر, عشاء کی نمازیں قصر ادا کرنی ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے جی. لو جی, اب فجر کی نماز جب آپ نے پڑھی تو 9 تاریخ تھی, جب آپ اٹھے 9 تاریخ شروع ہو گئی ہے نا. چلیں جی, کیا کرنا ہے شیخ صاحب پھر؟ اچھا, اس دوران تلبیہ آپ کا جاری رہے گا. مینا میں رہتے ہوئے تلبیہ آپ کا
یہ آپ کی بڑی عبادت ہے وہاں کی. حج لو جی طلوع آفتاب کے بعد کیا کہنا ہے جی؟ تلبیہ تکبیریں کہتے ہوئے. تحلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور تلبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم. تو یہ کہتے ہوئے مینا سے عرفات روانہ ہو جائیں. راستے میں یعنی کہ آپ یہ پڑھ رہے ہوں. اور کب نکلنا ہے آپ نے مینا سے؟ سورج نکلنے کے بعد، اگرچہ کمپنیاں آپ کو پہلے ہی لے جائیں گی. اچھا جی، تو اب آپ مینا سے عرفات پہنچ گئے. آگے کیا ہے شیخ صاحب؟ وہاں پہ ہوگی مسجد کون سی؟ نمرہ. تو یہ مسجد ہوگی جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ عرفات میں داخل ہونے سے پہلے وادی نمرہ میں قیام اور ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا چاہیے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا. آپ وہاں پہ پہنچے تو نمرہ سے بھی پہلے ہے وادی اورانا. کیا نام ہے؟ وہاں پہ آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا تھا. خیمے میں آپ نے آرام کیا تھا. اور جب زوال ہو گیا تھا، یعنی کہ دن کے 12 بج گئے تھے، تب آپ داخل ہوئے تھے نمرہ میں. اور نمرہ بھی میدان عرفات نہیں ہے. یہ مسجد جو ہے نمرہ والی، اس کا جو قبلے والا حصہ ہے وہ نمرہ میں ہے، اور اس کا آدھا حصہ جو پچھلا ہے وہ کدھر ہے؟ عرفات میں. تو چونکہ نبی علیہ السلام نے جب خطبہ دیا تھا تب آپ عرفات میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس لیے امام صاحب آج بھی ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ پہلے کیا کریں گے؟ نماز پڑھائیں گے کہ خطبہ دیں گے؟ پہلے خطبہ دیں گے، اس کے بعد نماز پڑھائیں گے. کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکھتے زور کی، 2 رکھتے عصر کی، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ. ہمارے پاکستان اور انڈیا کے جو حاجی ہیں وہ یعنی کہ ان کو فتویٰ ایسا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس سنت پہ عمل کرنے سے رہ جاتے ہیں، اور اس سنت سے بچنے کے لیے عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں. افسوس ہوتا ہے سن کر. کوئی کہتا ہے جی وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کریں گے کیونکہ ان کا امام ریاض سے آیا ہے. کوئی کیا. جب کہ مینا میں بھی نمازیں قصر کرنی ہے. ان حاجیوں نے بھی جو پاکستان انڈیا سے گئے ہیں، اور ان حاجیوں نے بھی جو مکہ کے مقامی ہیں. مینا میں عرفات میں قصر کا تعلق سفر سے نہیں ہے، حج سے ہے. یہ اصول یاد رکھیے گا. مینا میں عرفات میں جو آپ قصر کریں گے اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے. کس سے ہے؟ تو مکہ کا حاجی ہے وہ بھی قصر کرے گا. مکہ کا حاجی ہے وہ بھی ظہر اثر کی نماز جمع کرے گا، 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ. تو اب کچھ کہیں گے آپ کو جناب نہیں وہ مسجد میں پڑھیں تو جمع کریں گے، خیمے میں پڑھیں جمع نہیں کریں گے. سب بہانے ہیں سنت سے بھاگنے کے. پتہ نہیں کیوں اس سنت سے بھاگتے ہیں. تو بہرحال سنت طریقہ کیا ہے کہ ان 2 نمازوں کو کیا کریں گے؟ آپ جمع کریں گے، قصر کریں گے. خطبہ سننے کے لیے مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے خیمے میں رہ کے اللہ کی عبادت کریں. کئی دفعہ آتی ہے، کئی دفعہ نہیں آتی. کئی دفعہ آپ موبائل پہ ریڈیو پہ سن سکتے ہیں، لیکن نماز امام صاحب کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، موبائل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. کہنے کا مطلب یہ ریڈیو کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ کہاں پہ، امام صاحب کہاں پہ، خیمے میں اپنی جماعت کروا لیں. اچھا جی، اب نمازیں آپ نے پڑھ لی. اب اگر آپ مسجد میں تھے یا کسی ایسی جگہ پہ تھے جو عرفات سے باہر ہے، اب آپ لازمی طور پہ میدان عرفات میں داخل ہو جائیں. اور آج آپ کی زندگی کا قیمتی ترین دن شروع ہو چکا ہے. آج آپ کی زندگی کا کون سا دن شروع ہو چکا ہے؟ قیمتی ترین دن، اتنا عظیم دن جس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں فخریہ طور پہ، او فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا لینے آئے ہیں. اللہ جانتے ہیں، اللہ ان سے سننا چاہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے بخشش لینے کے لیے آئے ہیں، گناہوں کی معافی لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا. بڑا عظیم دن، اللہ کے سامنے رونے کا دن، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا دن، دعائیں کرنے کا دن. یہ پاکستان فون کرنے کا دن نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ کہیں لو جی آج فون کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی، اتنا ٹائم کہاں آپ کے پاس. یہ قیمتی ترین 4-5 گھنٹے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور مسلسل ظہر سے لے کے مغرب تک آپ نے ہاتھ اٹھائے رکھے ہیں. اللہ سے مانگتے رہے ہیں، اللہ سے مانگتے رہے ہیں، اللہ سے مانگتے رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ کی اونٹنی کی لگام آگے پیچھے ہوئی تو آپ نے ایک ہاتھ سے سیدھی کی اور ایک ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائے رکھا. تو یہ 4-5 گھنٹے مانگیں اللہ سے، گناہوں کی معافیاں مانگیں. ایک ایک گناہ کا نام لیں. یا اللہ میں نے وہ بھی گناہ کیا تھا، مجھے یاد ہے.
یا اللہ مجھے وہ بھی یاد ہے، یا اللہ سارے معاف کر دے، یا اللہ میرا فلاں رشتہ دار قبر میں جا چکا اس کو معاف کر دے، میرے بیٹوں کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، مظلومین مسلمان جہاں جہاں پہ سب کے لیے دعائیں کریں، ایک دعا بار بار کرتے چلے جائیں، پھر بھی پیچھے سے شروع ہو جائیں، کبھی عربی میں دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ رب ارحمہما، کبھی اردو میں شروع ہو جائیں، مانگتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ اور ترمذی شریف کی دعا جی، ہاتھ اٹھا کے 6 مقامات ہیں جہاں آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ کتنے مقامات ہیں حج میں؟ نمبر 1 صفا پہاڑ پہ، نمبر 2 مروہ پہاڑ پہ، نمبر 3 میدان عرفات میں جس کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا، نمبر 4 جی سعودی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، یعنی کہ تقریباً کوئی 12:25 پہ میرے خیال میں شروع ہو جائے گا، کوئی اتنے منٹ پہ نہیں، وہ تو امام صاحب کے مطابق ہے نا، امام صاحب کتنا بڑا خطبہ دینا چاہتے ہیں، تقریباً کوئی پونا گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ اگر اپنے خیمے میں ہیں تو آپ امام صاحب سے پہلے بھی اپنی نماز کرا سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، جب ٹائم ہو گیا ہے اذان اپنے خیمے میں دے لیں اور پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نہیں پابند اس خطبے کے، کہہ رہا ہوں جب آپ اپنے خیمے میں ہیں تو آپ پابند نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں اس کی رعایت تو اچھی بات ہے، کر لیں کوئی بات نہیں، لیکن پابند نہیں ہیں آپ اس کے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی مسجد نمرہ میں وقوف ہوگا اس کے پچھلے حصے میں جا کے، مسجد نمرہ میں پٹیاں لگی ہوں گی کہ یہ حصہ عرفات میں داخل ہے، یہ داخل نہیں ہے، تو آپ اچھی طرح خطبے کے بعد دونوں نمازوں کے بعد مسجد کے اس حصے میں آ جائیں جو عرفات کا حصہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ جو قبلے کے علاوہ ہے، قبلے والا حصہ جو ہوگا وہ عرفات سے باہر ہوگا۔ چلیں جی یہ دعا ہے جی، چلیں جی آگے جی۔ عرفات کی غلطیاں جو عرفات میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں، بعض حجاج حدود عرفات کے باہر ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور غروب آفتاب تک وہی رہتے ہیں اور وقوف عرفات کیے بغیر ہی مزدلفہ چلے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے حج فوت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حج وقوف عرفہ کا نام ہے، یہ یاد رکھیے گا جی۔ ایسا ہر غلطی کا کوئی نہ کوئی متبادل شاید مل جائے، اس غلطی کا متبادل نہیں ملے گا۔ اگر آپ واقعی عرفات میں داخل نہیں ہوئے تو آپ کا حج ختم، حج کے بغیر آپ پاکستان واپس آئیں گے، نہ یہاں پہ بکرے کام آئیں گے نہ یہاں پہ اونٹ کام آئیں گے، چاہے 1000 اونٹ دے دیں یا 1000 بکرے دے دیں، یہاں کوئی اس کا متبادل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حج نام ہے وقوف عرفات کا، حالانکہ طواف کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن طواف کا متبادل ہے 10 کو نہیں ہو سکا، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، 13 کو کر لیں، لیکن وقوف عرفات کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کا کسی وجہ سے وقوف غروب آفتاب تک نہیں ہو سکا، کوئی مجبوری بن گئی تو کوئی بات نہیں، آپ مغرب کے بعد آ جائیں، عشاء کے بعد آ جائیں، فجر کی اذان تک کسی ٹائم پہنچ جائیں، چاہے آپ 1 سیکنڈ کے لیے پہنچ جائیں، پھر تو آپ کا حج ہو جائے گا۔ اگر فجر کی اذان ہو گئی اور آپ وہاں پہ نہیں پہنچے تو آپ کا حج گیا۔ عرفات کے میدان کی بات کر رہے ہیں، لیکن سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ ظہر تک پہنچے ہوئے ہوں، مغرب تک وہاں پہ رہیں، جب مغرب ہو جائے تو سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکلنا ہے، یہ لکھا ہوا آئے گا شاید، یہ دیکھیں کیا وہ نمبر 2 سے پہلے حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود عرفات کے اندر رہے، اگر رش یا کسی اور وجہ سے عرفات میں داخل نہیں ہو سکا تو غروب آفتاب سے قبل ضرور داخل ہوں اور غروب آفتاب تک ٹھہرے رہیں۔ نمبر 2، بعض حاجی غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نکل جاتے ہیں، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفات میں اس وقت تک ٹھہرے رہے جب تک کہ سورج پورے طور پہ غروب نہیں ہو گیا۔ مغرب کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ دیکھ لیں، یعنی کہ عقل نہیں چلے گی، عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں جی جلدی نماز پڑھیں، اذان ہوگی جی غروب ہو گیا، لیکن یہاں پہ حدیث کہتی ہے کہ نہیں، تو ہم کس کے پابند ہیں؟ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، بعض لوگ جبل رحمت تک پہنچنے کے لیے دوسرے کی اظہار رسانی کا باعث بنتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ میدان عرفات میں جہاں کہیں جگہ مل جائے وقوف کرنا چاہیے، پہاڑ پر چڑھنا اور وہاں نماز پڑھنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جبل رحمت کے پاس کھڑے ہوئے تھے، جبل رحمت کے اوپر نہ آپ چڑھے نہ آپ نے ہاتھ لگایا، ایسا کچھ نہیں کیا آپ نے۔ چلیے، بعض لوگ دعا کرتے وقت جبل رحمت کی طرف منہ کرتے ہیں جبکہ ان کو قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ جی ہاں بالکل صحیح لکھا ہے،
چلیے جی. بعض لوگ عرفہ کے دن مخصوص جگہوں میں مٹی اور کنکریوں کا ڈھیر بناتے ہیں، ایسا کرنا خلاف شرع ہے. جی یہ ڈھیر بنا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں قبر بنا رہے ہوتے ہیں، کیا چکر ہوتا ہے، کیا پتہ نہیں عقیدہ پیچھے سے لے کر آتے ہیں، عجیب و غریب نظریات ہوتے ہیں لوگوں کے. 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے. ٹھیک ہے جی، آرام آرام سے چلنا ہے، تیز نہیں چلنا، مطلب یہ ہے. چلیں جی آگے. لو جی اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مزدلفہ. چلیں جی ٹھیک ہے جی. لو جی مزدلفہ آ گیا. مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے قصر کر کے ادا کرنی ہے، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ. مزدلفہ میں رات سو کر بسر کرنا مسنون ہے. مزدلفہ میں رات کیسے بسر کرنی ہے؟ لیکن جنہوں نے کبھی تہجد نہیں پڑھی وہاں تہجد پڑھ رہے ہوں گے. الٹ چلنا ہے ہم نے کیسے چلنا ہے جی؟ نبی السلام نے پوری زندگی تہجد پڑھی ہے، اس رات نہیں پڑھی، اور ہم نے پوری زندگی نہیں پڑھنی لیکن اس رات پڑھنی ہے. تو یہ رات کیا سنت ہے کہ آپ کیسے گزاریں؟ سو کر گزاریں. نمازیں پڑھ کے ٹائم پہ جلدی سے سو جائیں. جی وطر پڑھیں گے. جی چلیں. 10 ذی الحجہ. چلیں شیخ صاحب. اچھا اس کا مطلب ہے ایک بات پھر رہ گئی ہے، وہ عورتوں کا. عورتیں، بچے، بوڑھے، کمزور لوگ اور جو ان کے ساتھی ہیں، یہ مزدلفہ سے آدھی رات کے بعد مینا کے لیے نکل سکتے ہیں. شاید یہ بھی آئے گا. ہاں آئے گا. چلیں آئے گا میرے خیال میں. ہاں دیکھیں آئے گا. وقوف مزدلفہ یعنی کہ آپ رات کو مزدلفہ میں سوئے، اس کے بعد صبح ہو گئی. وقوف مزدلفہ مینا میں بڑے جمرہ کی رمی قربان. اچھا وہ بتانا چاہتے ہیں فی الحال کہ 10 تاریخ کو کون کون سے کام کرنے ہیں. آپ نے مزدلفہ میں آپ نے وقوف کرنا ہے، مینا میں پہنچ کے بڑے جمرہ کی رمی ان کے کنکریاں مارنی ہے، قربانی بھی کرنی ہے اس دن، سر بھی منڈوانا ہے، طواف افاضہ کے لیے مکہ بھی جانا ہے، رات مینا میں واپس بھی آنا ہے. چلیں جی آگے شیخ صاحب. لو جی اب ترتیب سننے کہتے ہیں. ابھی آپ کہاں مزدلفہ میں ہیں کہ مینا میں؟ مزدلفہ میں ہیں. نماز فجر معمول سے تھوڑا پہلے ادا کرنی چاہیے، یعنی کہ فرسٹ ٹائم ادا کریں گے. کون سے ٹائم ادا کریں گے؟ لیکن فرسٹ ٹائم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر نہ ہوئی ہو پہلے ہی پڑھ لیں، نہیں، فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں، مطلب یہ ہے. اچھا فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنا نہایت ضروری ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ نہایت ضروری ہے. چلیں جی آگے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ ملے قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے پہلے خوب روشنی ہونے تک تکبیر و تحلیل، توبہ استغفار اور دعا مانگنی چاہیے. فجر کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا لیں اور سورج نکلنے سے پہلے تک تکبیریں کہتے رہیں، تلبیہ کہتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں. وہ بھی کریں. اور جب خوب روشنی ہو جائے تو وہاں سے نکل جائیں، لیکن سورج نکلنے سے پہلے چل پڑیں. جی 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 بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. یہ وقوف کا جو لفظ آ رہا ہے نا، وقوف کا مطلب کھڑے ہونا نہیں ہے، وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا، چاہے لیٹ کر ٹھہریں، چاہے بیٹھ کر ٹھہریں، چاہے کھڑے ہو کر ٹھہریں. جی اس لیے اللہ کے رسول نے عرفات میں وقوف کیسے کیا؟ بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر. اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ. چلیں یہاں سے پہلی رمی کے لیے، پہلی رمی جو 10 تاریخ کو کرنی ہے، رمی سے مراد کیا؟ کنکریاں مارنا. تو یہاں سے پہلی رمی کے لیے چھوٹے سائز کی 7 کنکریاں چن لیں. کس کو مارنی ہے؟ شیطان کو مارنے کے لیے چھوٹی کنکریاں تو نہیں اچھی لگتی. تو یہ بھائی صاحب کم از کم اینٹ تو ہونی چاہیے نا، صحیح لگے تو صحیح نا اس کو. جی سمجھا نہیں. اچھا اصلی شیطان نہیں ہے، نقلی شیطان ہے. تو میرے بھائی چونکہ ہم ان کو شیطان کہتے ہیں، سارا کام خراب ہوتا ہی اسی جگہ سے ہے. وہ شیطان نہیں ہے، وہ اینٹیں ہیں. وہ کیا ہے حاجی صاحب؟ وہ شیطان نہیں ہے. شیطان ہمیں استعمال کرتا ہے. یہاں پہ بڑا چلاک ہے شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے نہیں شیطان کو مارنی، بڑی اینٹیں اٹھاؤ. اور یہ شیطان ہمیں استعمال کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول کے حدیث پہ عمل نہیں کرنے دیتا. اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ چھوٹی کنکریاں مارنی ہے اور ہاتھ سے آگے نہیں نکلنا.
ہم شیطان پہ غصہ نکالنے کے لیے اینٹیں پکڑ کے کس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کی. اپنے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں. تو نہیں میرے بھائی، چھوٹے سائز کی 7 کنکریاں لینی ہیں. چلیں جی. مزدلفہ کی غلطیاں. کچھ لوگ مزدلفہ پہنچتے ہی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی کنکریاں چننا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ پہلے کام کیا کرنا چاہیے؟ نماز. اور یہ سمجھتے ہیں کہ کنکریاں مزدلفہ سے ہی ہونی چاہیے، حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کنکریاں حدود حرم میں سے کہیں سے بھی لی جا سکتی ہیں، بلکہ حدود حرم سے باہر سے بھی لی جا سکتی ہیں. پاکستان سے بے شک لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملتی ہے نا. لو جی سب. چلیں جی. نمبر 2، کچھ لوگ کنکریوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کو پانی کے ساتھ دھوتے ہیں. ہاں، کیونکہ شیطان کو مارنی ہے نا، تو اس بیچارے کو کوئی گندگی نہ لگ جائے. خوشبو بھی لگائیں ساتھ. کچھ لوگ کنکریوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کو پانی کے ساتھ دھوتے ہیں. یہ عمل بھی غیر مشروع ہے، جس کو نہیں کرنا چاہیے. جی لو جی. اب آپ وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں اور راستے میں کیا کہتے رہیں؟ تلبیہ کہیں. تھوڑا سا وقت رہ گیا، پھر تلبیہ کا وقت ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں آئے کہ نہ آئے. خوب تلبیہ کہتے چلے جائیں. چلیں جی. طلوع آفتاب کے بعد نہیں، طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے. ٹھیک ہے، جب خوب روشنی ہو جائے تو طلوع آفتاب سے پہلے سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مینا کے لیے کیا ہو جائیں؟ روانہ ہو جائیں. مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں تیزی کے ساتھ گزرنا چاہیے. کیوں جی؟ وادی محصر وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. کن کے اوپر؟ ہاتھی والوں کے اوپر، جو کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے. تو جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں سیر و تفریح کی بجائے تیزی سے گزر جانا چاہیے وہاں سے. چلیں جی. اب کیا آ گیا جی؟ مزدلفہ سے مینا پہنچ گیا. اب ٹھیک ہے جی. لو جی، مزدلفہ جمرات آ گئے. جمرات کس کو کہتے ہیں؟ جن کو آپ شیطان کہتے ہیں ان کو احادیث میں کیا کہا جاتا ہے؟ جمرہ. کیا کہا جاتا ہے؟ جمرہ. جمرہ کہیں گے تو پھر آپ شریعت کی خلاف ورزیوں سے بچ جائیں گے. جب شیطان کہیں گے تو پھر آپ نے الٹے سیدھے کام کرنے ہیں، کیونکہ آپ کہیں گے میں شیطان کو مار رہا ہوں. لیکن جب آپ کو پتا ہوگا بھی یہ جمرہ ہے، ایک نشانی بنائی گئی ہے، تو پھر آپ جذبات میں نہیں آئیں گے. چلیں جی. لو جی، یہ کتنے ہیں جی؟ ایک ہے چھوٹا، ایک ہے درمیانہ، ایک کون سا ہے؟ بڑا، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عقبہ، ہے کے ساتھ. اچھا، یہ 10 تاریخ کو آپ کتنے جمرے کو ماریں گے؟ ایک کو، وہ جو آخری ہے. چلیں جی. اور وہ آخری 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی. ہر کنکری پہ کیا کہنا ہے جی؟ اچھا یاد رکھیے گا، جب کنکری آپ ماریں گے نا تو مین مقصد یہ ہے کہ کنکری حوض میں گر جائے، اس مینار کو، ستون کو لگے یا نہ لگے. مین مقصد یہ ہے. چلیں جی. ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے. اور یہ بتا دوں آپ کو کہ میرے جیسے جو لوگ ہیں نا، وہ کنکریاں کہاں سے لیتے ہیں؟ ادھر سے ہی. ہم تو وہیں سے لیتے ہیں جہاں وہ آپ نے پھینکی ہوتی ہیں. جی میں اپنا بتا رہا ہوں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کنکری کے لگی نہ ہو، دوبارہ ماریں گے تو کیا ہو جائے گا. میں یہ ان شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا چاہ رہا ہوں. خصوصاً 11-12 والی، خصوصاً 11-12 والی. چلو 10 والی تو پھر بھی اللہ کے رسول وہاں راستے سے لے کر آئے تھے، لیکن 11-12 والی تو اللہ کے رسول نے ادھر سے ہی لی ہیں. اور ہمارے لوگ جناب ایسے وہ 70 کی 70 ہی وہاں سے جمع کر رہے ہوتے ہیں. چلیں جی. اب کیا جی؟ کنکریاں مار کے فارغ ہوگا. اب کیا ہے؟ قربانی. یہ 10 تاریخ کا عمل نمبر کون سا ہو گیا؟ 2. پہلا کیا تھا؟ کنکریاں مارنا. دوسرا کیا ہے؟ قربانی. رمی سے فارغ ہونے کے بعد خیموں میں جا کر قربانی کیجئے اور سر کے بال منڈوائیے یا کٹوائیے، کیونکہ خیمے میں بکرے انتظار کر رہے ہیں. کیوں جی؟ موجودہ حالات میں کیا ہے؟ موجودہ حالات میں بہتر، سب سے بہتر یہی ہے کہ حکومت جو قربانی کرتی ہے آپ حکومت سے کوپن خرید لیں، اور حکومت کا جو نظام ہے، انتظام ہے، سب سے بہتر ہے. پرائیویٹ لوگوں سے بہتر ان کا انتظام ہے. البتہ اگر آپ کو مکہ میں کوئی ایسا آدمی مل جائے
جو خود قربانی اپنے ہاتھ سے کرتا ہو تو اچھی بات ہے. اگر کوئی آپ کو با اعتماد آدمی مل جاتا ہے جو اپنے ہاتھ سے کرتا ہے تو اچھی بات ہے. مثال کے طور پہ جن کا گھر ہے ادھر تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو پتہ چلنا کیوں ضروری ہے؟ نہ پتہ چلے تو پھر کیا ہوا؟ بس یہ پکا ہونا چاہیے کہ قربانی واقعی ہوئی ہے. کب ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی بتاتا ہوں آپ کو, مجھے معلوم ہے جو اشکال آپ کے ذہن میں ہے, پہلے یہ پڑھ لینا. وہ جواب آ گیا دوسرے نمبر پہ. اگر ان کی ترتیب میں کوئی فرق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. آپ کو پتہ نہیں چلا قربانی کرنے کا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کنکریاں مارنے کے بعد, سر کے بال منڈوانے کے بعد حلال ہیں. بیوی کے علاوہ ہر چیز حلال ہو چکی ہے. کیا کرنے کے بعد؟ کنکریاں مارنے کے بعد اور سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے کے بعد. مذکورہ بالا کاموں سے فراغت کے بعد احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہن سکتے ہیں, خوشبو لگا سکتے ہیں. چلیں جی, چلیں شکیل صاحب جی. اب یہ مکہ جا رہے ہیں جی, مینا سے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کرنے کے لیے؟ طواف. چلیں جی, لو جی, یہ وہ طواف ہے جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں, طواف افاضہ بھی کہتے ہیں, طواف رکن بھی کہتے ہیں. یہ اہم ترین طواف ہے کس کا؟ حج کا. چلیں جی, لو جی, احرام اتار کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیے. عام لباس میں ہی طواف زیارت ادا کیجئے اور ساتھ ہی صفا مروہ کی سعی کیجئے. طواف زیارت کرنے کے بعد واپس مینا آ جائیے کیونکہ رات مینا میں گزاری جائے گی. طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. آپ نے کنکریاں مار لیں اور سر کے بال منڈوا لیے. اب آپ چادریں اتارنا چاہیں اتار سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے. انہی چادروں میں طواف کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب یہ عام چادریں ہیں جیسے شلوار قمیض ہے, اب یہ احرام کی چادریں نہیں ہیں. اب آپ نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد ایک چیز جو پہلے ابھی تک حرام تھی وہ بھی حلال ہوگی. وہ کیا؟ بیوی. میرے بھائیوں, مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. آپ بڑی جلدی شرمانا شروع کر دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی وہاں پہ اپنے حقوق ادا کریں, مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. کسی کو بتانا پڑ سکتا ہے, کوئی نیا شادی والا ہو سکتا ہے اس کی آج سے 3 دن پہلے شادی ہوئی ہو, تو اس لیے مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کم از کم. چلیں جی, اب کیا جی؟ ہاں جی, اب طواف زیارت کے بعد دوبارہ کہاں آنا ہے جی؟ مینا میں. رات کہاں گزارنی ہے؟ مینا میں. اور یہ رات اور اس کے بعد والی رات یہ مینا میں گزارنی کیا ہیں؟ واجب ہیں. کیا ہیں؟ عام طور پہ پاکستانی علماء کرام فتویٰ دے رہے ہوں گے کہ سنت ہیں, یعنی کہ گزار لیں تو ٹھیک ہے, نہ گزاریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں کیا بتا رہا ہوں؟ واجب ہیں, ضروری ہیں, لازمی ہیں. اور اگر ایک رات بھی نہیں گزاریں گے تو بکرا پڑ جائے گا, اس لیے ذرا دھیان سے بتاتے ہیں. ابھی بات شروع ہونے لگی ہے. میں تو یہ واجب ہونے کے دلائل بھی دینا چاہتا ہوں لیکن ٹائم کی کمی ہے بس, ورنہ میری دلائل دیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں جی, خیر ہے جی شیخ صاحب. وہ کیا؟ ہاں ٹھیک ہے. اب ایام تشریق شروع ہو گیا آپ کے, رات گزار لی آپ نے, ایام تشریق شروع ہو گیا. جی شیخ صاحب, 11, 12, 13 ذی الحجہ مینا میں گزارے جائیں گے. آگے جی, اور کیا کریں گے؟ آج زوال آفتاب یعنی دوپہر کے بعد بالترتیب تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے. چھوٹے کو, پھر درمیانے کو, پھر بڑے کو. اور کب کرنی ہے یہ؟ ٹائم دوپہر کے بعد, زوال کے بعد. زوال سے پہلے لوگ مار رہے ہوں گے, آپ نے کام نہیں کرنا بالکل. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کے دلائل دوں, مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں. لوگ کہہ رہے ہوں گے جی فتویٰ آ گیا جی, سعودی علماء کرام نے فتویٰ دے دیا. کوئی فتویٰ نہیں دیا بالکل. چلیں جی آگے. ہر جمرہ کو 7 کنکریاں ماریں گے اور ہر کنکری پہ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. پہلے شیخ پیچھے یا آگے, ہاں یہ پہلے جمرہ اور دوسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنا مسنون ہے, جبکہ تیسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی. 10 تاریخ کو تو دعا کرنی نہیں ہے نا کنکریاں مارنے کے بعد, لیکن 11, 12 کو 3 جمرے ہیں, پہلے کو مارنے کے بعد, دوسرے کو مارنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے, اور تیسرے کو مارنے کے بعد دعا نہیں کریں گے. چلیں, اور اب کون سا دن شروع ہو گیا؟ 12.
آج بھی تینوں جمعرات کو کنکریاں مارنی ہیں. اچھا بھائی نے نماز کا سوال کیا تھا, وہ لگتا ہے ادھر نہیں آیا, میں بتا دوں. نمازیں آپ پانچوں پڑھیں گے, قصر کر کے پڑھیں گے, اور آپ اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے. جی ہاں چلیے. کنکریاں مارنے کے درمیان میں نماز ہو جاتی ہے وغیرہ سے, کوئی بات نہیں, آپ جب واپس آئیں گے آ کے پڑھ لیں. ادھر پڑھنی ہے تو پولیس والے پڑھنے نہیں دیں گے ادھر, لیکن ادھر پڑھنی ہے تو پڑھ لیں, پولیس والے پڑھنے نہیں دیں گے. چلے جی. ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہیں, 12 تاریخ کو بھی, اور ہر کنکری پہ کیا کہنا ہے, اللہ اکبر. باقی دن کیسے گزرے گا؟ کنکریوں کے علاوہ عبادت میں, ذکر الہی میں, تسبیح و تحلیل میں, توبہ استغفار میں, دعاؤں میں. تکبیر کہنے کے دن ہو گیا, تلبیہ کا وقت ختم ہو گیا. کب؟ 10 تاریخ کو جب آپ نے جمرے کو کنکریاں ماری تھی, اس کے ساتھ ہی تلبیہ کہنے کا وقت ختم. اب آپ تکبیریں کہتے رہیں گے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, للہ الحمد. وغیرہ کا بھی پڑھ. ہاں تلاوت کرتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں, نفل پڑھتے رہیں. جی لو جی. غلطیاں کنکریاں مارنے میں کیا ہوتی ہیں ہم سے؟ نمبر 1, بعض لوگ کنکری مارتے وقت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ شیطان کو مار رہے ہیں, اور وہ رمی جمرات کے وقت غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ گالیاں بھی دینا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ رمی جمرات کی مشروعیت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے, اور صرف کنکریاں مارتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے. جتنے آپ غصے میں آئیں گے اتنا ہی شیطان خوش ہوگا. چلیں جی. نمبر 2, رمی جمار کے لیے بڑے پتھر یا جوتے یا لکڑی کا استعمال دین میں غلو اور زیادتی ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلو سے منع فرمایا ہے. مشروع یہ ہے کہ چھوٹے سائز تقریباً چنے کے دانے کے برابر کنکریاں استعمال کی جائیں. ٹھیک ہے جی, واضح ہے مسئلہ. جوتے نہیں مارنے, پتھر نہیں مارنے. چلیں جی. نمبر 3, کنکریاں مارتے وقت دھکم پیل, مار دہاڑ کرنا خلاف شرع ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بغیر کسی کو ایذا پہنچائے کنکریاں ماریں. چلیں جی. نمبر 4, تمام کنکریاں بیک مشت مارنا صحیح نہیں ہے, یعنی کہ ایک دفعہ 7 مار دی, یہ غلط ہے. علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ ایسی صورت میں صرف ایک کنکری شمار ہوگی. ایک دفعہ ماریں گے 7 کنکریاں, کتنی شمار ہوں گی؟ ایک مرتبہ 3 طلاقیں دیں, کتنی شمار ہوں گی؟ چلیں جی. کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ کنکریاں ایک ایک کر کے ماری جائیں, اور ہر کنکری کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تکبیر پڑھنی, اللہ اکبر کہنا ہے. چلیں جی. کدھر نمبر 5, نہایت بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے کنکریاں مارنے کے لیے اپنا نیب بنا سکتے ہیں. بیماری کی وجہ سے, اور کوئی نہیں. مطلب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں جا رہا ہوں آپ مار دیں پیچھے سے, یہ غلط ہے بالکل. چلیں جی آگے جی. 12 ذی الحجہ کو جمرات کی رمی کے بعد اگر آپ مکہ کے لیے نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں. 12 تاریخ کو اگر آپ جانا چاہیں مینا سے جا سکتے ہیں, اور 13 تک رہنا چاہیں تو افضل ہے, بہتر ہے. اللہ کے رسول 13 تک رہے تھے. چلیں جی. اگر آپ مینا سے غروب آفتاب سے پہلے مکہ کے لیے نکل آئے ہیں تو آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے. 12 تاریخ کو اگر آپ سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل آئے ہیں تو آپ کا حج مکمل ہو گیا, صرف الوداعی طواف رہ گیا ہے. اور اگر سورج غروب ہو گیا اور آپ مینا میں تھے تو اب آپ رات ادھر ہی رہیں گے, 13 کو کنکریاں ماریں گے. لیکن اگر آپ غروب آفتاب سے پہلے نکلنے کا عزم کر چکے تھے, سامان پکڑ لیا تھا, بس جو ہے وہ پھنس گئی ہے, آپ نکل نہیں سکے, سورج غروب ہو گیا, تو اب آپ نکل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ غروب آفتاب تک آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, پھر فون آ گیا کسی کا مغرب کے بعد آ جاؤ جی, نہیں اب نہیں جانا, اب آپ ادھر ہی رہیں گے. چلیں جی. اگر 12 ذی الحجہ کو مینا میں سورج غروب ہو جائے تو پھر 13 کو زوال کے بعد جمرات کی رمی کر کے مینا سے مکہ واپس جانا ہے. جی لو جی. 13 تاریخ کو اب آپ 13 تاریخ کو بھی زوال سے پہلے کنکریاں نہیں مارنی. کب مارنی ہے؟ زوال کے بعد ہی مارنی ہے. الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو مبرور بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چلیں جی آگے. الوداعی طواف اب رہ گیا. یہ کب کریں گے؟ جب آپ نے مکہ سے نکلنا ہے, مدینہ کے لیے نکلنا ہے, یا آپ نے لاہور کے لیے نکلنا ہے, یا کراچی کے لیے نکلنا ہے. جب نکلیں گے تو مکہ سے نکلتے ہوئے آخری کام جو ہوگا وہ الوداعی طواف ہوگا. مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے حاجی کا آخری کام طواف وداع ہونا چاہیے. ہاں اگر کوئی ماں بہن الوداعی طواف کے موقع پہ حیض کی حالت میں ہے تو اس کو الوداعی طواف کیا ہے؟ معاف ہے. الوداعی طواف کیا اس کو معاف ہے. چلیں شیخ صاحب. لو جی. اب کہتے ہیں ارکان حج. اچھا جی میری طرف توجہ کیجیے گا ذرا.
نماز میں 4 رکعتوں کی نماز میں آپ کا پہلا تحیات رہ گیا تو اب کیا کریں گے؟ سجدہ صاحب سے کام چل جائے گا. اور اگر پہلی رکعت میں آپ کا ایک سجدہ رہ گیا، وہ آپ کو یاد آیا چوتھی رکعت میں جا کے، اب جی پوری رکعت پڑھنی پڑے گی. اللہ جزائے خیر دے. سجدہ صاحب سے کام نہیں چلے گا. سجدہ چھوڑنا اتنی بڑی غلطی ہے کہ یہاں سجدہ صاحب کام نہیں آئے گا. حج میں کئی غلطیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ بکرے بھی کام، اور بولیں بکرے بھی کام نہیں دیتے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں بکرے کام آ جاتے ہیں. تو یہ تقسیم بتانے لگے ہیں اب آپ کو. دیکھیں جی ارکان حج، حج کی نیت کرنا. لو جی نیت نہیں کی، ابا جی آ رہے تھے حج کے لیے، کہا چلو جی ابا جی کو میں حج کراؤں گا، اور چونکہ حکومت جانے نہیں دے گی اس لیے چادریں بھی پہن لی. سارے وہ کام کیے جو ابا جی کرتے رہے تھے، لیکن نیت حج کی نہیں تھی، ابا جی کو حج کرانے کی تھی. آخر میں کہتا ہے یار کام تو میں نے سارے کیے ہیں، لو جی میرا بھی حج ہو گیا، ہو جائے گا؟ نہیں، یہ حج نہیں ہے. ہاں اگر نیت یہ تھی کہ اپنا حج بھی کروں گا، ابا جی کو بھی کراؤں گا، پھر حج ہوگا. تو نیت ضروری ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے. اچھا جی نمبر 2 کیا؟ وقوف عرفہ. عرفات میں اگر آپ نہیں گئے 9 تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کے فجر تک کسی ٹائم بھی اگر چلے گئے تو حج ہو جائے گا. اگر کسی ٹائم بھی نہیں گئے تو آپ کا حج نہیں ہے، اور یہاں پہ بکرے بھی کام نہیں آئیں گے. نمبر 3 طواف زیارت. طواف زیارت کیے بغیر آپ پاکستان آ گئے، یہاں آ کے حج ٹریننگ میں شریک ہوئے آئندہ سال، تو پتہ چلا طواف زیارت ضروری ہے، پرانا حج آپ کا نہیں ہوا، اور بکرے بھی وہاں پہ کام نہیں آئیں گے. طواف کریں گے تو کام بنے گا. لیکن فرق یہ ہے وقوف عرفہ میں اور طواف میں کہ طواف چلو آپ 10 کو نہیں کر سکے، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، ذی الحجہ میں نہیں کر سکے، اگلے محرم میں جا کے کر لیں، یا یہاں پاکستان پہنچ گئے ہیں یہاں آ کے پتہ چلا تو ابھی جا کے کر لیں، بعد میں ہو جائے گا، قضا اس کی ہو جائے گی. یہ ان کے فرق ہے. آگے نمبر 4 صفا مروہ کی صحیح، یہ بھی ضروری ہے. تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں حج کی جن کے بغیر حج نہیں ہوتا. چلیں جی آگے. اب یہ ہے فرائض حج، ان کو واجبات حج بھی کہتے ہیں. یہ بھی ضروری ہیں، لیکن یہ اگر رہ جائیں تو بکرا دینے سے کام، جیسے نماز کے سجدہ حساب سے کام چل جاتا ہے نا، ایسے یہاں پہ بکرا دینے سے کام چل جائے گا. وہ کیا جی؟ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا. صحیح بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی غلطی ہے، لکھنا چاہیے تھا میقات سے نیت کرنا. میقات سے کیا کرنا؟ رکن تھا نیت کرنا، اور واجب کیا ہے؟ میقات سے نیت کرنا. فرق سمجھیں ذرا بات کا. آپ میقات سے نیت نہیں کر سکے، آگے جا کے کر لی ہے، تو آپ بکرا تو پڑ گیا لیکن نیت آگے کر لی ہے، حج کا رکن ادا ہو گیا. فرق سمجھ رہے ہیں دونوں میں؟ میقات سے نیت کرنا، واجب یہ ہے کہ میقات سے نیت کریں، لیکن فرق اور رکن کیا ہے کہ نیت کریں. تو نیت اگر آپ میقات سے نہیں کر سکے، آگے چل کے کر لی ہے، تو آپ کا حج ہو جائے گا لیکن بکرا پڑ جائے گا، کیونکہ آپ نے واجب چھوڑ دیا ہے. جی میقات ان کی جہاں سے آپ حج کی نیت کریں گے. اگر آپ مکہ میں ہیں تو اس کی نیت مکہ سے کرنی ہے، تو مکہ آپ کا میقات ہے. جی 8 تاریخ کو. جی جی شیخ صاحب آپ آگے نکل گئے. تو یہ تھا نمبر 2. یہ نمبر 2 جو ہیں یہ چھوڑ گئے ہیں، وہ آپ کو اگر کوئی لکھنے والا ہے تو وہ لکھ لے. وہ یہ ہے نمبر 2 یہ ہے کہ عرفات میں سورج غروب ہونے تک رہنا. یعنی کہ اگر آپ عرفات میں داخل ہو گئے 1 سیکنڈ کے لیے رکن ادا ہو گیا، لیکن واجب کیا ہے کہ آپ مغرب تک رہیں. اگر مغرب سے پہلے نکل آئیں گے تو حج تو آپ کا صحیح ہے لیکن بکرا پڑ جائے گا. فرق سمجھ رہے ہیں حاجی صاحب؟ جی ہاں. تو دوسرا واجب کیا ہے، فرض کیا ہے کہ آپ عرفات میں کب تک رہیں؟ مغرب تک. تیسرے نمبر پہ پھر یہ ہے جو 2 نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارنی ہے. لیکن میں بتا چکا ہوں کہ عورتیں اور بچے جو ہیں آدھی رات کے بعد نکل سکتے ہیں. وہی جو مزدلفہ کے بورڈ لگے ہوں گے، مزدلفہ کے ایریے میں رہنا ہے آپ نے. جی نمبر 3 جو لکھا ہوا ہے یہ ہمارے ہاں نمبر 4 ہے کہ ایام تشریق. ایام تشریق اس کو کہتے ہیں 11 12 13 ذی الحجہ میں سے کم از کم پہلی 2 راتیں مینا میں گزارنی ہیں. 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد جو رات آتی ہے
یہ رات بھی اس کے بعد کی رات بھی یہ مینا میں گزارنی واجب ہے. نہیں گزاریں گے تو دم پڑے گا, بکرا پڑے گا. مزدلفہ میں عام طور پہ میدان خالی ہے, کہیں کہیں پہ خیمے بھی لگے ہیں, لیکن عام طور پہ خالی میدان ہے. سونے کا بندوبست آپ خود ہی کریں گے. مطلب وہ حاجی پاکستانی, ان کے کئی خیمے جو ہیں مینا میں نہیں ہوتے, کہاں ہوتے ہیں؟ مزدلفہ میں. تو یہ مزدلفہ والی رات اپنے خیمے میں چلے جائیں, وہی خیمہ مزدلفہ والی رات میں مزدلفہ بن جائے گا اور مینا والی رات میں مینا بن جائے گا. ٹھیک ہے, چلیں جی. اچھا ایک منٹ, یہ نمبر 4 سر کے بال منڈوانے ہیں یا کتروانے ہیں. تینوں جمرات پہ کنکریاں مارنی, یہ 5 ہو گیا. نمبر 6 الوداعی طواف کرنا. تو یہ 6 یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, 7واں میں نے بتا دیا آپ کو. یہ 7 جو ہیں یہ حج کے واجبات ہیں. چلیں جی آگے. ختم ہو گیا؟ نہیں, عمرے کے ارکان اور واجبات وہ نہیں لکھے. چلو ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں, لیکن ٹائم اگر ہو گیا تو پھر رہنے دیتا ہوں, جیسے آپ کہتے ہیں. اذان کے بعد کسی کا سوال جواب پوچھنا. کہتے ہیں جی ایک دفعہ اذان ہو جائے, اس کے بعد باقی جو کرنا وہ کر لیں گے. چلیں جی, اذان کہہ رہے ہیں آپ. کس کا جی؟ اذان ہو رہے, اذان کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ اس کے بعد نماز رات ہو جائے گی, اور اس کے بعد آپ کے لیے کھانے کا بھی اہتمام ہے. تمام احباب سے تشریف رکھ کے اذان کا وقت ہو گیا. میں وضو کر کے آ رہا ہوں.